میں ایک بات بتا دوں، مطلب یہ ہے کہ ان کو آپ صدقے کی نیت سے دیں، جو گھر میں آپ نے پرندے رکھے ہوئے ہیں، کالے چنے جو ہیں وہ آپ بھنے ہوئے بھی ڈال سکتے ہیں، کچے بھی ڈال سکتے ہیں، یہ کیجیے۔ اور کوشش یہ کریں کہ اگر آپ نے گھر میں پیرٹس رکھے ہوئے ہیں تو سبز مرچ جو ہے وہ آپ ان کو کھلائیے۔ اگر آپ نے کوئی لباس یا کوئی کپڑا تقسیم کرنا ہے تو بھی آپ اگر کرنا چاہیں، اگر استعداد توفیق ہے آپ کی، تو ملٹی کلر کپڑا جو ہے وہ آپ تقسیم کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا ایسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی، آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی ایسٹرالوجر سے آپ سے مخاطب ہوں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، اور دعائیں میری آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کے لیے خاص طور پہ میں پیش کر رہا ہوں جو صدقات سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ جو چاند گرہن آ رہا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو سورج گرہن کے لیے علیحدہ ویڈیو جو ہے وہ کریں گے۔ چاند گرہن سے ریلیٹڈ جو صدقات ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ جو ویڈیوز شیئر کی ہیں ان کے اندر آپ نے پوچھا ہے میرے سے کہ صدقات جو ہیں وہ کیا دینے، تو وہ میں نے سوچا ایک ویڈیو علیحدہ کر لیتے ہیں، آپ وہ دیکھ لیں اپنے برج کے حساب سے۔ اور صدقہ جو ہے وہ آپ 7 ستمبر کو چاند گرہن ہے، اس سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، اس دن بھی اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، پہلے دے دیں تب بھی بہتر ہے، اس دن دیں تب بھی احسن ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں جی، برج حمل کے لیے جو ہے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ایریز کے لیے۔ آپ لوگ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ کوئی جھیل ہے، کوئی مطلب سمندر ہے یا دریا ہے، تو مچھلیوں کو آپ کوشش کریں، جو مچھلیوں کو یا جو آبی مخلوق ہے اس کو آپ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ سرو کریں، اجناس جو ہیں وہ ڈال دیں۔ اس کے علاوہ کیڑے مکوڑے جو ہیں ان کو آپ شکر یا چینی وغیرہ وہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھر میں اگر کوئی برڈز آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی آپ فیڈ کر سکتے ہیں، ان کو بھی خوراک جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ برج سور جو ہے، ٹورس، میں ایک بات بتا دوں، مطلب یہ ہے کہ ان کو آپ صدقے کی نیت سے دیں، جو گھر میں آپ نے پرندے رکھے ہوئے ہیں، برج حمل والوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اچھا، برج سور آ جاتا ہے اس کے بعد ٹورس جو ہے، آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ آبی مخلوق جو ہے اس کو آپ لوگوں نے کالی دال یا چنے کی دال جو ہے، یا چنے، کالے چنے جو ہیں وہ آپ بھنے ہوئے بھی ڈال سکتے ہیں، کچے بھی ڈال سکتے ہیں، یہ کیجیے۔ اور کوشش یہ کریں کہ اگر آپ نے گھر میں پیرٹس رکھے ہوئے ہیں تو سبز مرچ جو ہے وہ آپ ان کو کھلائیے۔ اور کوشش یہ کریں کہ اگر گھر میں کوئی برڈز بھی ہیں تو ان کو بھی آپ فیڈ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں برڈز نہیں ہیں تو پھر آپ گھر سے باہر نکلیں، کسی ایسی جگہ کے اوپر دانہ دن کا بھی ڈال سکتے ہیں کہ جہاں پہ برڈز آئیں اور وہ کھا لیں، اپنے گھر کی چھت کے اوپر جو ہے وہ بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد برج جوزا یعنی جیمنائی کی بات کر لیتے ہیں۔ جیمنائی والوں کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ سمندری مخلوق ہے اس کے علاوہ جو کریبز ہوتے ہیں، کیکڑے، ان کو آپ دے سکتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں۔ اور اس کے علاوہ آپ بکریوں کو چارہ کھلا سکتے ہیں، گائے بھینس جو ہیں ان کو چارہ کھلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو اگر دینا چاہیں نا کسی مستحق کو کوئی کھانے پینے کی چیز، کسی انسان کو، تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، اپنی استعداد اور توفیق کے حساب سے جو ہے وہ آپ کھانے پینے کی چیزیں وہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ برج سرطان والوں کے لیے گوشت جو ہے وہ آپ تقسیم کر سکتے ہیں بطور صدقہ، اس میں بکرے کا گوشت ہو سکتا ہے، گائے کا ہو سکتا ہے، چکن ہو سکتا ہے، ایون فش جو ہے وہ ہو سکتی ہے، جو مستحقین ہیں ان میں اپنی استعداد توفیق کے حساب سے تقسیم کر دیں۔ اگر آپ مطلب یہ توفیق نہیں رکھتے تو آپ کوشش یہ کریں کہ تھوڑا سا گوشت دیجیے اور کسی ایسی جگہ پہ اس کو سرو کر دیں، رکھ دیں کہ جہاں پہ پرندے جو ہیں وہ اس کو کھا لیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں کوئی بلیاں یا بلی وغیرہ پالی ہوئی ہے تو اس کو بھی آپ دودھ جو ہے وہ دے سکتے ہیں، گوشت دے سکتے ہیں بطور صدقہ۔ اس کے علاوہ جناب جو اسدی افراد ہیں، جو برج اسد کے ساتھ، لیو کے ساتھ جن کا تعلق ہے،
ان کو چاہیے کہ کبوتروں کو یہ باجرہ جو ہے وہ بطور صدقہ دے دیں، اور اگر اناج، کھانے پینے کی چیزیں، آٹا، گندم وغیرہ آپ دے سکتے ہیں کسی مستحق کو، انسان کو، تو آپ اس کو بھی دے دیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک جو چیز ہے وہ نماز جو آیات ہے اس کو آپ نے پڑھتے رہنا، اس کو آپ نے پڑھنا ہے چاند گرہن والے دن۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے جی بٹ سنبلا۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں کہ جہاں پہ گائیں بھینسیں آپ کو نظر آتی ہیں، تو آپ سبز چارہ یا پالک جو ہے وہ ان کو کھلا سکتے ہیں، یا جو اس کے اونر ہیں، اگر آپ نے گھر میں پالی ہوئی تو بڑی اچھی بات ہے، جو اونرز ہیں، جو مالکان ہیں، ان کو دے دیجئے اور ان کو کہیں کہ جی ان کو کھلا دیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی لباس یا کوئی کپڑا تقسیم کرنا ہے تو بھی آپ اگر کرنا چاہیں، اگر استعداد توفیق ہے آپ کی، تو ملٹی کلر کپڑا جو ہے وہ آپ تقسیم کیجئے، تقسیم کر دیں کسی ایک فرد کو جو ہے وہ آپ اگر دینا چاہیں تو وہ دے دیں۔ اس کے بعد برج میزان آ جاتا ہے جی، اور برج میزان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ چڑیاں، پرندے، ان کو آپ دانہ دودھ کا جو ہے وہ ضرور ڈالیں، اور جتنا آپ میکسیمم کر سکتے ہیں آبی مخلوق کو سرو کریں، وہ بہتر ہے، کیونکہ یہ جو چاند گرہن ہوتا ہے نا، اس کا چاند کا جو تعلق ہے وہ پانیوں کے ساتھ، لکوڈز کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو میں بتاؤں کہ جو آبی مخلوق ہے اس کو صدقہ دینا بڑا احسن ہوتا ہے چاند گرہن میں۔ اس کے علاوہ میزان والے جو ہیں وہ حشرات الارض جو ہیں، کیڑے مکوڑے، ان کو اگر آپ کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، میٹھی چیزیں ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں کہ جو آپ ایک بسکٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں، اس کا چورا بنا لیں، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں بطور صدقہ۔ یہ جو ہے انشاءاللہ تعالی ایک احسن جو چیز ہے وہ ہے، اور یہ رد بلا اس لحاظ سے ہے کہ جب آپ کیڑے مکوڑے کو، حشرات الارض کو، چونٹیوں کو سرو کرتے ہیں تو یہ کھانے سے پہلے اللہ رب العزت سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں کہ جس نے ہمارے لیے یہ کیا ہے، یا اللہ اس کے مسائل اگر کوئی ہیں تو ان کو حل فرما۔ تو ان کی جو دعا ہے وہ عام طور پہ بہت جلدی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سن لیتا ہے۔ اچھا، برج اکرب والے جو ہیں، اسکارپیو والے، ان کو چاہیے کہ جانوروں کی جو خوراک ہے نا، یعنی اگر مثال کے طور پہ آپ گائے بھینس کی بھی بات کر لیتے ہیں، اگر گلی میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ بلیاں ہیں یا کوئی ڈاگز وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ آپ جو ہے وہ گوشت جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو کسی ایسے فرد کو گلی میں، محلے میں، عزیزوں میں، یا راہ جاتا کوئی شخص اگر آپ کو ملتا ہے نا، میزانی افراد کو میں یہ کہوں گا، تو آپ اس کو جو ہے وہ گوشت جو ہے وہ اقرب والے افراد جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ گوشت جو ہے وہ سرو کر دیں۔ اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آپ کا جو ہے نا رولنگ پلانٹ وہ ہے مارس، اور سرخ رنگ جو ہے وہ اس سے منسوب کیا جاتا ہے، تو گوشت جو ہے اس کا صدقہ، اچھا صدقہ جو ہے وہ کنسیڈر ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کبوتروں کو دانہ ڈال سکتے ہیں، چیلوں کو بھی گوشت دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کبوتر جو ہیں ان کو بھی جو چڑیاں ہیں ان کو بھی آپ دانہ دن کا جو ہے وہ دے سکتے ہیں بطور صدقہ۔ اس کے علاوہ پھر برج قوس جو ہے وہ آ جاتا ہے، تو برج قوس والوں کے لیے بڑا سمپل سا فارمولا ہے، دانہ دن کا اپنی چھت کے، گھر کی چھت کے اوپر جہاں پہ بھی آپ رہ رہے ہیں، اگر وہاں ڈال سکیں تو وہ دانہ دن کا چڑیوں کے لیے، پرندوں کے لیے وہ ڈال دیں۔ اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ اپنے گھر کی چھت پہ آپ وہ نہیں ڈال سکتے، تو کوشش یہ کریں کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ وہ دانہ دن کا رکھ دیں کہ جہاں پہ چڑیوں کے غول جو ہیں وہ آئیں اور وہ کھا لیں اس کو۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ نے گھر میں کوئی ایکویریم وغیرہ رکھا ہوا ہے، جیسے مچھلی ہیں، تو ان مچھلیوں کو اس دن، جس دن بھی آپ دے رہے ہیں، چاند گرہن سے پہلے یا چاند گرہن والے دن، اس کو اس نیت سے جو ہے وہ صدقہ وہ ڈال دیں۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے برج جدی، کیپریکون۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کیپریکونینز جو ہیں وہ برڈز کو، خاص طور پہ کوے جہاں پہ آتے ہیں وہاں پہ آپ دانہ دن کا جو ہے وہ دیں۔ گائے جو ہے اس کو آپ کوئی گرین چیز جو ہے وہ کھلا سکتے ہیں،
اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کے جو ہیں نا برڈس، ان کو آپ گھر کی چھت کے اوپر یا کسی میدان میں دانہ ان کا جو ہے وہ سرو کر دیں. اور اگر آپ اس دن یہ کریں کہ کوئی آبی جانور جو ہے وہ آپ اپنے گھر لے آتے ہیں، مچھلی ہے، کئی لوگ جو ہے سٹار فش لے کے آتے ہیں، انہوں نے کریبس کئی لوگ پسند کرتے ہیں. آبی مخلوق اگر آپ اسے پالنا شروع کرتے ہیں تو بھی ایک اچھا سائن ہے، کیونکہ آپ اس کو فیڈ بھی کریں گے ساتھ. اچھا، اس کے بعد برج طلب آتا ہے. ایکویریس والوں کو یہ عرض ہے جناب کہ آبی مخلوق کو تو آپ اجناس کھانے پینے کی چیزیں تو ڈالیں، مگر یہ کہ ساتھ ساتھ آپ کیڑے مکوڑے حشرات الارض جو ہے ان کا بھی خیال رکھیں. اور کوشش یہ کریں کہ اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو کوئی پھل جو ہے وہ آپ ان کے لیے رکھیں، اس کو کاٹ لیں. پھل کو سیب بھی ہو سکتا ہے، انگور بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے پھل سے ریلیٹڈ، وہ آپ پرندوں کے لیے یا پھر جو حشرات الارض ہے ان کے لیے آپ کوئی چینی وغیرہ کا انتظام اگر کر لیں، چینی چھڑک دیں ایسی جگہوں پہ جہاں سے کیڑے مکوڑے نکل رہے ہیں، وہ کھا لیں گے. اس کے بعد آتا ہے جی لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، اسپائسز کی بات کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے کبوتروں کو اور چیلوں کو جو ہے وہ، یا پرندوں کو جو گوشت خور ہوں، ان کو آپ نے وہ ڈالنا ہے، گوشت ڈال دیجئے. اس کے علاوہ جو کبوتر ہیں ان کی جو پسندیدہ خوراک ہوتی ہے باجرہ ہے، چاول ہے، کنگنی ہے، وہ آپ ڈال سکتے ہیں. اس کے علاوہ گائے کو، بھینس کو، بلی کو، کتے کو، ڈاگی کو آپ اپنے حساب سے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ ان کی جو فیوریٹ چیز ہوتی ہے، اگر آپ کی توفیق ہے تو وہ آپ ان کو کھلا سکتے ہیں. اچھا، اب یہ تو ہو گئی جناب صدقے کی بات. اب کوشش یہ کریں کہ جس وقت گرہن لگا ہوا ہو اس وقت ایک تو نماز آیات، اور دوسرا یہ ہے کہ استغفار کی کثرت جو ہے وہ آپ کیجئے. استغفار کسی بھی قسم کا آپ پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تعریف، توصیف اور استغفار کو کمبائن بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ آپ چیزیں کرتے رہیے. کوئی مطلب نیگیٹیوٹی جو ہے وہ پاس انشاءاللہ نہیں آئے گی بحکم اللہ انشاءاللہ. ناظرین، چینل کو دیکھنے کا، اس کی ویڈیوز کو دیکھنے کا، سبسکرائب کرنے کا بے حد شکریہ. اور آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کمنٹس اپنے ضرور جو ہیں وہ دیا کریں، اور ویڈیو اگر پسند آئے تو پلیز اس کو لائک ضرور کیا کیجیے. اس کے علاوہ اگر آپ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، یعنی چینل پہ پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور آپ پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے اور کمنٹس اپنے ضرور دیجیے. اس کے علاوہ آپ لوگ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہیں تو یہ نمبرز جو ہیں اسکرین پر دیے گئے ہیں، اپنے بارے میں جاننا چاہیں اور اپنے جو دیگر معاملات ہیں زندگی کے، اگر مسائل ہیں ان کے حل کی طرف جانا چاہیں قرآن کریم کی مدد سے، رنگ، روشنی اور خوشبو سے، تو یہ نمبرز جو ہیں یہ اسکرین پر دیے گئے ہیں. ان پہ آپ کال کر کے اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ریزرو کر سکتے ہیں، اور پھر 1 to 1 جو سیشن ہے تھرو ویڈیو کال یا آڈیو کال، وہ آپ میرے ساتھ کنسلٹیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.